مولا مولا مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیس بک پہ ہمارا جو پیج ہے فہم قرآن، اس کے اوپر ماشاءاللہ ہماری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اور لوگوں کی مختلف قسم کی فرمائشیں بھی آتی رہتی ہیں اور لوگ اپنی ضروریات کے حساب سے ہمیں سوال جواب بھی کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں. تو کئی میرے اصحاب نے اور کئی ساتھیوں نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ تہجد کی نماز کا طریقہ، اس کی کچھ فضیلت اور اس کے خاص طریقہ بیان فرما دیں. تو آج ہمارا موضوع تہجد کی نماز کی فضیلت اور ان کی رکعتوں کی تعداد اور اس کا طریقہ بیان کرنا مقصود ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں نفل کے طور پر. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو اس تہجد کی نماز کی برکت سے مقام محمود عطا فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب ہے. آپ کو تہجد کی نماز کا یہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں فرمائی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہ فرماتی ہیں حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تہجد کی نماز پڑھنے کا تھا، اور آپ تہجد کی نماز میں اور قیام اللیل میں اتنی زیادہ محنت فرماتے تھے، مشقت فرماتے تھے کہ بعض اوقات آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے اور پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. تو تہجد کی نماز کا قرآن کریم کے اندر یہ حکم دیا گیا، اور جو بھی حکم نبی کے لیے ہوتا ہے وہ نبی کے واسطے سے پوری امت کے لیے ہوتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نافلۃ لک فرمایا ہے، تو اس کو نفل عبادت قرار دیا ہے. اور میں حدیث پڑھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. بخاری اور مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے. اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مالک اور پروردگار ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں. واضح طور پر اللہ کی طرف سے ہر رات یہ منادی کرائی جاتی ہے، اور یہ تہجد کی خاص وقت کی خاص فضیلت ہے. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین نماز درمیان رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے. ایک اور حدیث ہے، عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم. ترمذی میں اس کو روایت کیا گیا ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے، قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے، گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والا اور معاصی سے روکنے والا ہے. یہ تہجد کی نماز گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور معاصی سے روکنے والی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں، معاصی سے دور ہو جائیں، تو تہجد کی نماز پڑھا کریں.
آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں کے برے اثرات جو ہماری شامت اعمال ہوتی ہے، جو ہمارے پیچھا کرتے ہیں گناہوں کے برے اثرات، وہ ختم ہو جائیں تو تہجد کی نماز پڑھا کریں، گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ تو چند اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، یہ چند احادیث میں نے تہجد کی فضیلت کے طور پر آپ کے سامنے بتا دی۔ ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، اور سو کر اٹھ کر نماز پڑھی جائے گی تو تہجد کہلائے گی، اگر سوئے بغیر پڑھ لی اور سونے سے پہلے پڑھ لی تو وہ تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی۔ یہ غلط فہمی ہے، پہلے تو اس غلط فہمی کو درست کر لیں۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی فرض نماز ادا کر لی، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب یہ تہجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ صبح صادق تک رہتا ہے، عشاء کے فرض کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ اس کے لیے نیند لینا تہجد کی نماز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اچھا اور افضل ہے۔ اور جیسے کہ ابھی حدیث ہم نے پڑھی کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، تو تہجد آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا اور زیادہ فضیلت کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فضیلت بڑھ جاتی ہے، لیکن جو لوگ کام اپنی مشغولیات میں ہوتے ہیں، روزانہ صبح ان کو کام پہ جانا ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تہجد کی بھی عادی ہو جائیں، تو ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے فرضوں کے بعد عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنت مؤکدہ ادا کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنے آپ کو توفیق ہو جائے وہ آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں، اس کے بعد وتر پڑھ لیا کریں۔ اور اگر رات کو اٹھ کر پڑھیں گے، نیند لے کر پڑھیں گے اور نیند سے اٹھ کر پڑھیں گے اور رات کے آخری حصے میں پڑھیں گے تو یہ تو اور بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا، لیکن یہ نیند لینا تہجد کی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تہجد کی 8 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز کے لیے پڑھنا ثابت ہے، اور 2 کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی آپ ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 کر کے پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ اگر سونے سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ کر سوئیں، آپ تہجد ادا کرنے والے کہلائیں گے، اور اگر آپ سو کر اٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب ہوگا۔ تہجد کے وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے رات کے آخری شب میں، جیسے کہ میں نے حدیث سنائی ابھی آپ کو شروع میں، اللہ تعالیٰ باقاعدہ منادی کراتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی ساری دعاؤں کو قبول کروں اور اس کی جو مانگ رہا ہے وہ اس کو عطا کروں۔ تو اللہ کی طرف سے منادی کرائی جاتی ہے، بہترین وقت ہے اللہ کو پکارنے کا۔ آپ ہیں اور آپ کا پروردگار ہے، اس کے درمیان کوئی نہیں ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، رب اور آپ کا تعلق براہ راست قائم ہے، اس وقت اٹھ کے اللہ سے مانگیے، ہر دعا قبول ہوگی۔ میں ایک اور بات بتاتا ہوں، اگر رات کو آخری حصے میں ہر آدمی کی آنکھ کھلتی ہے، کبھی پیشاب کا تقاضا ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے پانی کا تقاضا ہو جاتا ہے، پانی پینا ہے، کروٹ بدلنی ہے تو آنکھ کھل گئی ہے، نیند بیدار ہو گئی ہے، اس وقت رات کے آخری حصے میں اگر آپ تہجد نہیں بھی پڑھ رہے اٹھ کر تو اپنے بستر پر اٹھ کے بیٹھ جائیے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگیے اور اللہ کو اس وقت پکاریے، اپنے حاجات کی اللہ سے مانگیے، بہترین وقت ہے۔ اور یہ ایسا زبردست دعا کی قبولیت کا وقت ہے کہ آپ جو دعا مانگیں قبول ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اس طرح آپ کو تہجد کی بھی عادت ہو جائے گی۔ جب آپ دعا مانگیں گے پھر کچھ نفل بھی پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے، پھر اس طرح تہجد کے عادی بن جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغام زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارا فیس بک پیج لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، آپس میں ایک دوسرے کو پہنچائیں اور اپنے فرینڈ کو پہنچائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، انشاءاللہ یہ خیر کی کلمات، یہ خیر کی باتیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور انشاءاللہ آپ جتنا اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں دعا کی درخواست ہے، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، غازی بھائی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نعمتیں کامل فرما دیں اور ہمیں اپنی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مولا مولا